کسی کا موبائل یہاں پر ملا ہے وہ آ کر حاصل. الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكون يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے بہت ہی قیمتی اور مفید اور مؤثر گفتگو سماعت فرمائی ہے، جس کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. کسی بات کی فکر جب تک پیدا نہ ہو عمل وجود میں نہیں آ سکتا. چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا. مثلا آپ یہاں سے سفر کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ کے لیے، تو پہلے نمبر پر ارادہ ہوگا، فکر ہوگی، تقاضا ہوگا کہ ہمیں جانا ہے. پھر آدمی ذریعہ تلاش کرے گا کہ بھئی کیسے جایا جائے. اور اگر فکر ہی نہ ہو، تقاضا نہ ہو، تو چاہے گھر پہ لا کے گاڑی کھڑی کر دو پھر بھی نہیں جائے گا. اسی طرح کا معاملہ دین کا ہے. اگر فکر پیدا ہو جائے کہ بھئی دین پہ چلنا ہے، دین پہ چلانا ہے، نسلوں کو دین پر باقی رکھنا ہے، تو آدمی ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے گا اور پھر راستے کھلتے چلے جائیں گے. ہمت مردہ مدد خدا. اور بھائی اگر فکر ہی نہ ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، اللہ معاف فرمائے، کہ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، پانچوں وقت اذان کی آواز سنتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں آتے کیونکہ فکر ہی نہیں. اور کتنے ایسے خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں کہ دور رہتے ہیں مسجد سے، مگر ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی. تو جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہمیں فکر اپنے اندر پہلے پیدا کرنی ہے، اور یہ مجالس، یہ پروگرام دراصل فکر پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اسی مناسبت سے
ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جو آپ نے بار بار خود بھی بیان کی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، اسی کا تکرار ہے، یاد دہانی۔ اور اس روایت کے جو راوی ہیں وہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہے، جلیل ہے، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مدینہ منورہ میں جو انصار مدینہ کہلاتے ہیں، ان میں جو سب سے معزز خاندان تھا بنو نجار کا، یہ اس کے فرد فرید تھے، اور ان کی والدہ اسلام کی ایک عظیم خاتون ہے، سیدتنا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جو ننیالی رشتے سے نبی اکرم علیہ السلام سے بھی قرابت رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب ایمانی جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جب نبی اکرم علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انصار مدینہ نے مکہ معظمہ جا کر نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ حضور کی نصرت اور حفاظت اور میزبانی کی پیشکش بھی کی، اور اسلام رفتہ رفتہ مدینہ منورہ میں پھیلنے لگا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی اولین اسلام لانے والی خواتین میں سے تھی۔ مگر ان کے جو شوہر تھے مالک ابن النضر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی والد، وہ کفر پر قائم تھے، بلکہ اتنے متشدد تھے کہ انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پر پابندی لگائی کہ تم میرے بیٹے انس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتی، اتنی سختی تھی ان میں۔ مگر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے لفظ جگر اور نور نظر کو بچپن ہی سے 7-8 سال کی عمر رہی ہوگی کلمہ پڑھایا، دین سکھلانا شروع کیا۔ والد اتنے ناراض ہوئے کہ مدینہ منورہ سے چلے گئے شام، ناراض ہوئے، کفری کی حالت، وہی ان کا انتقال ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر ان کے دل میں ایمان کی چاشنی نہ ہوتی ام سلیم کے دل میں، تو شوہر کو ایسے نظر انداز نہ کر پاتے، مگر اللہ نے ایسی حلاوت اور چاشنی ایمان کی رگ و ریشے میں ان کے بسائی اور باندھ کر دیا، تم رہو نہ رہو پرواہ نہیں ہے، میں حضور کی غلامی اور اللہ کی اطاعت چھوڑ نہیں سکتی، خود بھی اسی پہ چلوں گی، اپنے بچے کو بھی اسی پہ چلاؤں گی۔ اب وہ تو وہاں چلے گئے، یہ خالی ہو گئے۔ تو ہجرت سے پہلے جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال کی تھی، تو بنو خزرج کے ایک بڑے مالدار شخص حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے، انہوں نے پیغام نکاح بھیجا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔
بڑے مالدار آدمی تھے، ایسی عورت جو شوہر سے محروم ہو گئی ہو، اس کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ بھائی بڑی اچھی کٹے گی، صاحب ثروت آدمی ہے، باغات والے آدمی ہیں، لیکن آپ نے کیا جواب بھجوایا کہ بھائی ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، یہ رشتہ منظور نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طلحہ ایک لکڑی کے بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کو پوجتے ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں، میرا تمہارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا۔ وہ بات ان کے دل کو لگی اور سوچا کہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہے کہ میاں اپنے ہی ہاتھ سے بنایا اور اسی کے سامنے ڈنڈوت شروع کر دیا، تو جو بننے میں ہمارا محتاج ہے وہ ہمارا کیا نفع نقصان کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ خود آیا اور آ کر پیشکش کی کہ میں بھی تمہارا دین قبول کرتا ہوں، اور کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رشتہ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، جب تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، کیا بات ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ آئے، کیونکہ بچے تھے 10 سال کے، 9 سال کے تھے اس وقت۔ اب جب نبی اکرم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا یا رسول اللہ ھذا خویدمک، حضرت یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، آپ اسے قبول کر لیجیے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال کے تھے اس میں، حضرت نے قبول کر لیا۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اس کے لیے دعا بھی کر دیجیے، بچہ ہے۔ اللہ اکبر، 3 دعائیں فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے لیے 3 دعائیں کی، 2 دعائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، تیسرے کا منتظر بیٹھا ہوں۔ فرمایا کہ یہ دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے اور انس کو جنت میں پہنچا دے۔ فرماتے ہیں مال میں تو ایسی برکت ہوئی کہ میرے کھجور کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھلاتے تھے، دنیا میں کہیں کسی نے نہ دیکھا ہوگا کہ 2 مرتبہ پھلتا ہو کھجور کا باغ۔ اور تجارت میں ایسی برکت تھی کہ جس چیز میں ہاتھ ڈال دیا لال و لال ہو گیا۔ لوگ آیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اپنی تجارت میں شریک کر لیجئے تاکہ حضور کی دعا کی برکت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ مال میں تو ایسی برکت ہوئی، فرمایا اولاد میں ایسی برکت ہوئی کہ میری اپنی سلبی اولاد 80 یا 100 کی تعداد لوگوں نے لکھی ہے، اتنی سلبی اولاد ہے، اور ان سے جو پوتے نواسے ہوئے تو پورا محلہ گویا آباد ہو گیا حضور کی دعا کی برکت سے۔ اب فرمایا تیسرے کا انتظار میں ہوں، 100 سال سے زائد عمر پائی ہے، بصرے میں آپ کی قبر مبارک ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے انتہائی منظور نظر خدام میں رہے۔ خود روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن اس پورے 10 سال میں نہ آپ نے کبھی ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کسی بات کے بارے میں یوں کہا یہ تم نے کیوں کیا، نہ یوں کہا یہ کیوں نہیں کیا۔
ایسی شفقت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اور اس پورے گھرانے کا پیغمبر علیہ السلام سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ گویا آپ کا ایک گھر تھا، حضرت ام سلیم کا گھر گویا آپ ہی کا گھر تھا۔ موقع بموقع آپ تشریف لے جاتے، آرام کرتے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ دوپہر میں تشریف لے گئے، گرمی کا زمانہ تھا، بدن مبارک سے چادر ڈھلک گئی اور پسینہ نکلنے لگا، اور پسینہ ایسا نکل رہا تھا جیسے موتی چھوڑ رہا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں جلدی سے گئی اور اپنی ادھر دانی لے کے آئی، کپی، اور ایک روئی سے حضور کا پسینہ جذب کر کے اس میں نچوڑنے لگی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، پوچھا کیا کر رہی ہے؟ عرض کیا کہ اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے۔ اور جس میں یہ آپ کا پسینہ مل جائے گا وہ خوشبو ساری دنیا کی خوشبو سے بہتر اور افضل ہوگی۔ کسی کو ضرورت ہوگی تو اسی میں سے دیا جائے گا۔ ایسا قریبی تعلق پیغمبر علیہ السلام کا اس پورے گھرانے سے رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ موقع بموقع حضور کی خدمت میں نذرانے پیش فرماتے، اصحاب صفہ کی مدد فرماتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا پسندیدہ مال چاہتے ہیں، اور میرا سب سے بہترین جو باغ ہے وہ بیرحا ہے، شاندار، اس کے اندر درخت بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، فرمایا معلوم رابح، معلوم رابح، بھائی بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ تو یہ روایت سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی چاشنی خود محسوس کر لے گا۔ جیسے مٹھائی کی لذت آدمی محسوس کرتا ہے حسی طور پر، ایسے ہی ایمان کی چاشنی محسوس کرتا ہے مومن معنوی طور پر۔ اور اس چاشنی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں یہ چاشنی اتر جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر وہ ایمان سے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے۔ سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے بڑے ہی فرما بردار تھے، ایمان لے آئے۔ والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد واپس نہیں آئے گا کفر کی طرف میں تو کھانا ہی نہیں کھاؤں۔ کئی دن ہو گئے، لاغر کمزور ہو گئی، دیگر بھائی پکڑ پکڑ کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، لوگ انہیں برا بھلا کہتے تھے کہ رحم کرو، بوڑھی ماں ہے، بھوک کی وجہ سے بےتاب ہے، خوش کر دو اسے۔ جا کے گئے اور کہا ماں سن لے، کان کھول کے سن لے، تو کھائے یا نہ کھائے، رہے یا نہ رہے، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ فرما برداری اپنی جگہ،
لیکن جب مقابلہ ایمان سے ہوگا، جب مقابلہ پیغمبر علیہ السلام کی غلامی سے ہوگا، ساری دنیا ایک طرف ہے، ایمان ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یادہ ایسے پسند آئی کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ٹھیک ہے، والدین اپنی جگہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کھلاؤ پلاؤ، خدمت کرو، سب کرو، لیکن جب ایمان کا معاملہ آئے صاف کہہ دو کہ یہ منظور نہیں ہے۔ چاشنی ایمان کی جس کے دل میں اتر جائے گی، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ آج جو ہم یہ باتیں سنتے ہیں، فلاں کا ذہن بدل گیا، فلاں کا مزاج بدل گیا، فلاں کا نظریہ بدل گیا، وہ بدلا اس وجہ سے کہ ایمان کی چاشنی دل میں نہیں آئی۔ اگر یہ ایمان کا بیج دل میں پڑ جاتا تو چاہے وہ کسی بھی ماحول میں رہے گا، کیسی سوسائٹی میں رہے گا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر اپنے نونہالوں کے لیے مکتب کی تعلیم کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ بھائی مکتب میں آدمی کم سے کم ایمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، دین پڑھ لے، دین کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے تو اب وہ کسی بھی ماحول میں رہے گا انشاءاللہ وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ حلاوت اور چاشنی اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ کیسی حکومتیں پالیسیاں لے آئے اور ریڈی سے چوٹی تک کا زور لگا دے، مگر جو بیج اس کے دل میں مکتب میں پڑ چکا ہوگا وہ ہرا بھرا رہے گا، وہ ایمان کی چنگاری سلگتی رہے گی، وہ اسے کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ یہ حلاوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر دین کا تذکرہ ہو، اچھی باتوں کا مذاکرہ ہو، بزرگوں کا تذکرہ ہو، انبیاء کا تذکرہ ہو، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو، ان کی تربیت اسی انداز میں کی جائے۔ 1 گھنٹہ آپ مکتب میں دیں، اگر اسکول جا بھی رہے ہیں تو آپ صبح شام 1 گھنٹہ مکتب دیں۔ یہاں کا ماحول تو پھر بھی بہت غنیمت ہے۔ یورپ کا ماحول اللہ کی پناہ، جو آج یہاں پالیسیاں آ رہی ہیں وہاں 50 سال پہلے آ چکی، لیکن آج آپ کو لندن کے اندر، جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر داڑھی والے نظر آئیں گے، برقعے والی عورتیں نظر آئیں گی اس کھلے ہوئے ماحول میں، پگڑی والے نظر آئیں گے، جھبے والے نظر آئیں گے، مگر یہ کس طبقے میں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہر مسجد کے ساتھ مکتب کا مضبوط نظام قائم کیا ہے۔ وہاں آپ نمازوں کے وقت جائیے، صبح شام تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، والدین اپنے بچوں کو خود اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے لاتے ہیں، خود لے کر کے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کی فکر کی تو آج کئی پیڑھیاں گزرنے کے باوجود بھی وہاں اسلام زندہ ہے اور روشن ہے۔ ہم بھی اگر اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ ہر سازش ناکام ہوگی اور یہ دین پھلے گا، پھولے گا، اسلام زندہ رہے گا، اس کا جھنڈا لہراتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا 3 باتیں جس میں پائی جائے اس میں ایمان کی چاشنی آ جائے گی۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ، محبت ایسی چیز ہے کہ یہ اگر آ جائے تو اس کے مقابلے میں سب چیزیں نظر انداز، اللہ رسول کی محبت آ جائے۔
اور فرمایا کہ آدمی ایک دوسرے سے تعلق رکھے تو صرف اللہ واسطے تعلق رکھے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، تجارت کی بنیاد پر نہیں، ذاتی افراد اور مفادات کی بنیاد پر نہیں، صرف لوجہ اللہ، اخوت دینی، محبت فی اللہ، یہ ہونی چاہیے، ہمدردی، نصیحت، خیر خواہی، تاکہ اجتماعیت قائم رہے۔ اجتماعیت سے چیز بڑھتی ہے۔ ایک صاحب نے عجیب بات کہی، کہ غیر مسلموں سے گفتگو چل رہی ہے اور وہ غیر مسلم بھی اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے جو انتہا درجے کی فرقہ پرست جماعت کہلاتی۔ سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، اس کی پشت پناہی کرنے والا۔ سب باتوں کے بعد اس نے ایک بات کہی کہ بھائی آپ کے ہاں یہ جو نماز باجماعت کا نظام ہے، یہ جو نماز باجماعت کا نظام ہے، یہ اسپرٹ پیدا کرتا ہے، اسٹریم پیدا کرتا ہے دین پر چلنے کے لیے۔ بات اس نے ٹھیک کی۔ اور مذاہب کے اندر زیادہ تر عبادتیں کیا ہے؟ انفرادی درجے کی، مگر یہاں تو اجتماعیت ہے، ایک امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، 10 امام نہیں۔ اور احناف کے ہاں تو سب پابندی لگا رکھی ہے کہ ڈبل جماعت نہیں ہوگی، ایک ہی، ورنہ اجتماعیت میں خلل آ جائے گا۔ یہی اس کی بنیاد ہے کہ بھائی اگر سب کو آزادی ہے تو وہی حال ہوگا جیسا بہت سے ملکوں میں ہو کہ پلٹن کی پلٹن آ رہی ہے، پڑھ کے چلی جا رہی ہے، تو وہ اجتماعیت تو اسی میں ہے کہ جب وقت مقرر کرو، اس اجتماعیت سے آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے ایمان کی چاشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جیسے آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے، ایسے ہی اسلام کے بعد کفر کی طرف جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ کسی آدمی کو آپ پکڑ کر آگ میں ڈالنا چاہیں، وہ پوری کوشش کرے گا کہ نہ جائے آپ کے ساتھ، رک جائے۔ ایسے ہی کفر کی طرف، کفر کے اعمال کی طرف، کفر کے مشابہ چیزوں کی طرف، نظریات کی طرف جانا آدمی کو ایسے ہی ناپسند ہو۔ یہ بات ہمیں تینوں باتیں ہر مسلمان بچے اور بچی کے دل میں بٹھا دینی ہے۔ انشاءاللہ یہ بیج تینوں پڑ جائیں گے تو یہ بارآور ہوگی، اور وہ کہیں بھی رہے گا تو انشاءاللہ وہ عملی اعتبار سے کمزور بھی ہو جائے مگر دین سے محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ مکاتب کی محنت ہے، جو جی لگا کر کے کرے گا انشاءاللہ اس کا مرتبہ ہمارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی غلط راستے پر جانے سے بچ جائے، ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ وہ بہت بڑا سامان بنے گا۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، دینی حلاوت، ایمانی حلاوت چاشنی نصیب فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، اس مجمع کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت
سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما، ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، ہمارے ملک میں اور تمام عالم میں امن و امان قائم فرما، ہر قسم کی بدامنی سے حفاظت فرما، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرما، عادل اور منصف حکمراں نصیب فرما۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما، زندگی کے آخری سانس تک عزت اور عافیت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آپ کا دین ہم جیسے ناہنجاروں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم دین کے محتاج ہیں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی خدمت سے ہمیں محروم مت فرما۔ الہ العالمین ہر سطح پر ہماری مدد فرما، نصرت فرما، تعاون فرما۔ الہ العالمین ہم نااہل ہیں، ہمیں اہلیت عطا فرما، ہم نالائق ہیں، اپنے فضل و کرم سے لیاقت عطا فرما۔ الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی